السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات. آج کا یہ لیکچر ہمارے پاس فرسٹ ایئر MCQs کے حوالے سے تیسرا لیکچر ہے اور آخری لیکچر بھی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آج کے اس لیکچر میں جو ہے ہم تمام کے تمام جو باقی رہ جانے والی MCQs ہیں ان کو ہم مکمل کرنے کی کوشش کریں گے. اس حوالے سے اپنے لیکچر کو آگے بڑھاتے ہیں. دیکھیے اس وقت ہمارے پاس اگلی جو MCQ ہے کہ مسدس کے بند میں مصروں کی تعداد ہے 6 5 4 2. اس حوالے سے صحیح جواب ہے 6. یاد رکھیے کہ پہلے بھی ہماری بات ہو چکی ہے کہ ایسی نظم جس میں اسٹینزا یا بند 6 مصروں پر مشتمل ہو وہ مسدس کہلاتا ہے، اور اگر 5 مصروں پر مشتمل ہو تو وہ مخمس کہلاتا ہے، اور اگر کوئی ایسی نظم ہے جس کے بند جس کے اسٹینزا 4 مصروں پر مشتمل ہوں وہ ہمارے پاس مربع، اور 2 مصروں پر مشتمل آپ کے علم میں ہے کہ شعر کہلاتا ہے. ایک بات اور اس وقت ہمارے پاس پہلے تو آ چکی ہے لیکن ہم پھر اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ اگر 3 مصروں پر مشتمل ہمارے پاس بند کسی بھی نظم میں استعمال کیے گئے ہیں تو وہ مثلث حیت کہلاتی ہے. اگلی MCQ کی طرف پڑھتے ہیں کہ غزل کا یہ شعر مطلع کہلاتا ہے چوتھا، تیسرا، دوسرا، پہلا. صحیح جواب ہے پہلا، کہ پہلا شعر غزل کا مطلع کہلاتا ہے جس کے دونوں مصرے مصرع اولا اور مصرع ثانی دونوں ہم قافیہ و ہم ردیف ہوتے ہیں. اگلی MCQ میں آتے ہیں. اس مضمون میں جنگ آزادی کے بعد شاہی خاندان پر ہونے والے مظالم کو بیان کیا گیا ہے. آپشنز ہیں: ایک شام ماضی کی محرابوں میں، سچ اور جھوٹ کا رسم نامہ، ٹھیلے والا شہزادہ، آزادی کی راہ میں. تو صحیح جواب ہے اس میں ہمارے پاس ٹھیلے والا شہزادہ. خواجہ حسن نظامی کا لکھا ہوا یہ مضمون جو ان کی کتاب بیگمات کے آنسوؤں سے لیا گیا ہے. 67ویں MCQ کہ مقالات سر سید سے ماخوذ سبق اس عنوان سے نصاب میں شامل ہیں: رسم و رواج کی پابندی کے نقصانات، تشکیل پاکستان، ٹھیلے والا شہزادہ، مسلمانوں کا قدیم طرز تعلیم. صحیح جواب ہے رسم و رواج کی پابندی کے نقصانات. اس حوالے سے ایک دو باتیں مزید آپ کو یاد رکھنی ہیں. یہ MCQ آپ سے اس طرح بھی پوچھی جا سکتی ہیں کہ یہ بتائیے کہ مقالات سر سید کس نے مرتب کی. اس سلسلے میں آپ کی توجہ پہلے بھی اس طرف مبذول کرا چکا ہوں کہ مولانا اسماعیل پانی پتی نے ان کے تمام مقالات کو مرتب کیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس سوال کو اس طرح بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ یہ بتائیے کہ رسم و رواج کی پابندی کے نقصانات مقالات سر سید کی کس جلد سے لیے گئے ہیں. تو جلد نمبر 5، وہاں سے یہ مضمون جو ہے ہمارے نصاب میں شامل ہے. اگلی MCQ کی طرف آتے ہیں کہ اس مزاحیہ مضمون میں عورت مرد کی مساوات کو قلم بند کیا گیا ہے: بائسکل کی تعلیم، میبل اور میں، آزادی کی راہ میں، ماما عظمت. صحیح جواب ہے میبل اور میں، پطرس بخاری کا لکھا ہوا مضمون. اگلی MCQ کی طرف آتے ہیں کہ اس کو اردو کا پہلا ناول قرار دیا جاتا ہے: ابن الوقت، میرات العروس، منصور ماہانہ، آنگن. صحیح جواب ہے میرات العروس، ڈپٹی نذیر احمد کا لکھا ہوا ناول، پہلا اردو کا ناول، اور اسی نسبت سے ڈپٹی نذیر احمد اردو کے پہلے ناول نگار کہلاتے ہیں. اگلا ہمارے پاس ہے کہ انہیں بابائے اردو کہا جاتا ہے: محمد حسین آزاد، سر سید احمد خان، رشید احمد صدیقی اور مولوی عبدالحق. صحیح جواب ہے ہمارے پاس مولوی عبدالحق. اگلی MCQ کی طرف چلتے ہیں کہ انہوں نے اردو خطوط نگاری میں انقلاب برپا کیا: مولانا الطاف حسین حالی، اکبر الہ آبادی، مرزا غالب، علامہ اقبال. صحیح جواب ہے مرزا غالب. قومی ترانے کے خالق ہیں. یہ بہت بنیادی بات ہے، ہمیں بچپن ہی سے ہمیں پتہ ہوتی ہے، تو امید ہے کہ آپ سب کے ذہن میں بالکل یہ تر و تازہ ہوگی. تو اس کے آپشنز ہمارے پاس ہیں: میر تقی میر، علامہ اقبال، اختر شیرانی، ابوالحسن حفیظ جالندھری. ابوالحسن حفیظ جالندھری. مرزا غالب کی خطوط کا مجموعہ اس نام سے شائع ہوا: پہلی مرتبہ جب ان کے خطوط بہت پسند کیے گئے اور پہلی مرتبہ جب منظر عام پر آئے تو کس عنوان سے، کس نام سے
تو 4 آپشنز یہ ہیں: اردو مسجع، اردو مقفع، اردو مصفح، اردو معلی، اور صحیح جواب ہے اردو معلی۔ اردو تنقید کی پہلی کتاب مقدمہ شعر و شاعری کے مصنف ہیں الطاف حسین حالی، محمد حسین آزاد، شبلی نعمانی، مرزا غالب۔ صحیح جواب ہے الطاف حسین حالی۔ اور اردو تنقید کی پہلی کتاب مقدمہ شعر و شاعری، بالکل، اور اسی نسبت سے الطاف حسین حالی اردو کے پہلے باقاعدہ نقاد، پہلے تنقید نگار سمجھے جاتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیے ہمارے پاس 75ویں MCQs ہے کہ پطرس بخاری کی وجہ شہرت ہے: خطوط نگاری، سفرنامہ نگاری، مزاح نگاری، انشائیہ نگاری۔ صحیح جواب ہے مزاح نگاری۔ اگلی MCQ: سر سید احمد خان اس سن عیسوی میں پیدا ہوئے: 1820، 1819، 1818، 1817۔ صحیح جواب ہے 1817۔ جدید سائنس اور اصلی تقاضے ان کی تصنیف ہے: پطرس بخاری، علامہ اقبال، حفیظ الرحمن صدیقی، میاں بشیر احمد۔ صحیح جواب ہے ڈاکٹر حفیظ الرحمن صدیقی۔ اگلی MCQ کہ اردو کے پہلے سوانح نگار ہیں: محمد حسین آزاد، شبلی نعمانی، الطاف حسین حالی، ڈپٹی نذیر احمد۔ اور صحیح جواب ہمارے پاس ہے الطاف حسین حالی۔ تو اردو کے پہلے سوانح نگار بھی الطاف حسین حالی، اردو کے پہلے نقاد بھی الطاف حسین حالی، اور ان کا شمار عناصر خمسہ میں بھی ہوتا ہے، یعنی ان 5 شخصیات میں جن پر پوری اردو ادب کی جو عمارت ہے، جن کے کاندھوں پر موجود ہے، جو اردو ادب کے حوالے سے، اردو ادب کی عمارت کے حوالے سے ستون کا درجہ رکھتے ہیں۔ ان میں پہلا نام الطاف حسین حالی، دوسرا سر سید احمد خان، تیسرا علامہ شبلی نعمانی، چوتھا مولوی ڈپٹی نذیر احمد، اور 5واں مولانا محمد حسین آزاد۔ آپ کو ان 5 شخصیات کے نام ذہنوں میں رکھنے چاہیے، کیونکہ کسی بھی ایک شخصیت کے حوالے سے آپ سے سوال پوچھا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد اگلی MCQ کی طرف بڑھتے ہیں کہ ٹھیلے والا شہزادہ اس مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا: قرطبہ کی جامع مسجد، صفدرجنگ کا مزار، پہاڑ گنج، مقبرہ ہمایوں۔ صحیح جواب ہے پہاڑ گنج۔ اس کے بعد اگلی ہمارے پاس MCQ ہے کہ قافیہ کے معنی ہیں: متشابہ الفاظ، متضاد الفاظ، ہم معنی الفاظ، ہم آواز الفاظ۔ صحیح جواب ہے ہم آواز الفاظ۔ مثلاً ایمان، جان، گلستان۔ اور اس حوالے سے یاد رکھیے گا کہ غزل پہ میں پہلے ایک لیکچر اپلوڈ کر چکا ہوں، کوشش کیجیے گا کہ آپ اسے دیکھ سکیں، تو اس میں آپ کو بہت تفصیل سے شاعری کے حوالے سے بہت ساری باتیں پتہ چلیں گی، خاص طور پہ غزل کے حوالے سے، اور بہت ساری اصطلاحات شعری سے بھی آپ واقف ہو سکیں گے۔ اگلی MCQ ہے کہ عزت دوام کا تاج مرصع اس کے سر پر رکھا گیا: سلطان آسمانی، بادشاہ، ملکہ صداقت، دروغ دیوزاد۔ تو آپ کو اس MCQ کے حوالے سے فوراً آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا کہ یہ مولانا محمد حسین آزاد کے لکھے ہوئے مضمون سچ اور جھوٹ کا رسم نامہ سے لیا گیا ہے، اور تاج مرصع جس کے سر کی زینت بنا تھا وہ تھی جناب ملکہ صداقت۔ اردو کے پہلے انشا پرداز کا نام ہے: الطاف حسین حالی، علامہ شبلی نعمانی، محمد حسین آزاد، ڈپٹی نذیر احمد۔ صحیح جواب ہے محمد حسین آزاد۔ یہ اردو کے پہلے انشا پرداز، اردو کے سب سے بڑے انشا پرداز، اور ان کی تحریر کا اندازہ آپ کرنا چاہیں کہ کس طریقے سے الفاظ ان کی خدمت میں ہاتھ باندھے رہتے ہیں، ہاتھ باندھے حاضر رہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ نے جب سچ اور جھوٹ کا رسم نامہ پڑھا ہوگا تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا۔ تو اردو کے پہلے انشا پرداز بھی اور سب سے بڑے انشا پرداز بھی محمد حسین آزاد ہے۔ سبق آزادی کی راہ میں اس صنف ادب سے تعلق رکھتا ہے: داستان، ڈرامہ، ناول، افسانہ۔ صحیح جواب ہے ناول، اور یہ ختیجہ مستور کا لکھا ہوا ناول آنگن سے ماخوذ ہے، اور آپ کو پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ یہ آدم جی ایوارڈ یافتہ ناول ہے۔ سفر نامہ آوارہ گرد کی ڈائری ان کی تصنیف ہے: خواجہ حسن نظامی، ابن انشا، شوکت تھانوی، بیگم اختر ریاض الدین۔ صحیح جواب ہے آوارہ گرد کی ڈائری ماخوذ ہے ابن انشا کا یہ سفر نامہ ہے، آوارہ گرد کی ڈائری، یہ صحیح جواب ہے۔ اور یہاں سے جو ماخوذ سبق ہمیں دیا گیا ہے وہ آپ کو یاد ہوگا، وہ تھا
ایک شام ماضی کی محرابوں میں۔ اس کے بعد ہم اگلی MCQ کی طرف بڑھتے ہیں کہ حفیظ جالندھری کی مشہور نظم ہے مناجات بیوہ، جواب شکوہ، شوکت اسلام، شاہنامہ اسلام۔ صحیح جواب ہے شاہنامہ اسلام۔ یہ اردو کی طویل ترین نظموں میں سے ایک ہے۔ اردو کا پہلا افسانہ نگار انہیں تسلیم کیا جاتا ہے۔ دیکھیے 11ویں کے نصاب میں افسانے نہیں دیے گئے، افسانے 12ویں جماعت کے نصاب میں شامل ہیں، لیکن یہاں پر بہرحال یہ ہمیں فرسٹ ایئر میں یہ ایک MCQ ہمارے پیپر میں آئی تھی۔ یاد رکھیے گا کہ پہلا افسانہ نگار ہونے کا جو اعزاز حاصل ہے وہ منشی پریم چند کو۔ اگلی MCQ کہ مرزا غالب کی آخری آرام گاہ یہاں ہے، دہلی، لکھنؤ، لاہور، کراچی۔ صحیح جواب ہے دہلی۔ میکسیکو سٹی اور میں اس سفر نامے سے لیا گیا ہے۔ نرنگی خیال، دھنک پر قدم، منصور موہنا، آوارہ گرد کی ڈائری۔ صحیح جواب ہے دھنک پر قدم۔ بیگم اختر ریاض الدین کا لکھا ہوا یہ سفر نامہ ہے، بہت خوبصورت سفر نامہ ہے، آپ نے یقیناً پڑھا ہوگا۔ اگلی MCQ کہ نصاب میں شامل علامہ اقبال کا خط ان کے نام ہے، قائد اعظم، مولوی انشاء اللہ خان، حبیب الرحمن شہوانی، سید افتخار حسین۔ اور صحیح جواب ہے مولوی انشاء اللہ خان۔ برسات کی بہاریں اس حیت میں لکھی گئی ہے، یعنی آپ نے بتانا ہے کہ یہ نظم، اس میں جو قطعات استعمال کیے گئے ہیں وہ کس نوعیت کے، آیا کہ 3 مصروں پر مشتمل ہیں، 4 پر، 5 پر، 6 پر۔ تو دیکھیے کیا یہ قطع کی صورت میں لکھی گئی ہے، رباعی یا مخمس یا مسدس؟ تو صحیح جواب ہے مخمس، کیونکہ اس نظم کی ہر بند میں 5 مصرے ہیں۔ فرض کیجئے کہ 6 مصرے ہوتے تو یہ کس حیت میں ہوتی؟ مسدس حیت میں ہوتی۔ اگر اس نظم میں 3 مصروں پر مشتمل بند ہوتے تو پھر یہ کس حیت میں ہوتی؟ مثلث۔ 4 مصروں پر مشتمل بند ہوتے تو یہ مربع حیت میں ہوتی۔ اور اگر یہ اس میں اشعار ہوتے، 2 مصروں پر مشتمل شعر ہوتے تو پھر یہ ظاہر بات ہے کہ اشعار کی صورت میں ہوتی۔ اگلی MCQ ہے کہ سبق ٹھیلے والا شہزادہ میں بھولے ٹھیلے والے نے پٹائی کی، موچی کی، سپاہی کی، دکاندار کی، گاڑی والے کی۔ صحیح جواب ہے گاڑی والے کی۔ اگلی MCQ ہے کہ ماما عظمت مولوی صاحب کی تھی، کیا رشتہ تھا؟ بہن تھی، نوکرانی تھی، بیٹی تھی، بیوی تھی؟ تو صحیح جواب ہے نوکرانی تھی۔ شعر میں کسی واقعے کی طرف اشارہ کرنا کہلاتا ہے تلمیح، مطلع، استعارہ یا تضاد؟ تو اس کا صحیح جواب ہے تلمیح۔ یاد رکھیے گا کہ اگر شاعر کسی شعر میں کسی تاریخی واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہے، قرآن کریم کی کسی آیت کی جانب اشارہ کرتا ہے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث کی طرف اشارہ کرتا ہے، تو یہ طریقہ کار اصطلاحات شعری میں اسے تلمیح کہا جاتا ہے۔ جیسے غالب کا مشہور شعر ہے کہ ابن مریم ہوا کرے کوئی، ابن مریم یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے کہ جس طریقے سے وہ دوسروں کے دکھوں کا مداوع کر دیا کرتے تھے، اس طرح سے کوئی آج کی اس دنیا میں وہی فریضہ سر انجام دے اور میرے دکھوں کا مداوع کریں۔ تو یہ اس میں ایک تلمیح جو ہے وہ استعمال کی گئی۔ اسی طرح سے دیکھیے مشہور شعر ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اس میں دیکھیے کربلا کے واقعے کی طرف، کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے جو قربانی دی تھی اس جانب اشارہ کیا گیا ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس میں تلمیح کا استعمال کیا گیا ہے۔ اگلی ہمارے پاس MCQ ہے کہ مرنے والے کی تعریف میں جو نظم لکھی جاتی ہے اسے کہتے ہیں منقبت، مرثیہ، رباعی، قصیدہ۔ صحیح جواب ہے مرثیہ۔ لفظ مرثیہ اصل میں عربی زبان کے ایک لفظ رثا سے نکلا ہے جس کے معنی مرنے والے کی تعریف و توصیف کے ہوتے ہیں، کیونکہ مرثیہ لکھا ہی کسی مرنے والے کی تعریف میں لکھا جاتا ہے، اس کے اوصاف بیان کیے جاتے ہیں، اس سے محبت کا اظہار کیا جاتا ہے، اسی نسبت سے ایسی نظم مرثیہ کہلاتی ہے۔ اگلی MCQ ہے کہ میبل اور میں اس یونیورسٹی کا ذکر ہے، کراچی، پنجاب، کیمبرج، آکسفورڈ۔ صحیح جواب ہے کیمبرج۔ مسدس مد و جزر اسلام ان کی فرمائش پر لکھی گئی، ڈپٹی نذیر احمد، علامہ شبلی نعمانی، سر سید احمد خان، سید سلیمان ندوی۔ اور صحیح جواب ہے سر سید احمد خان۔ اور جیسا کہ پہلے بھی ایک MCQ اسی طرح کی آ چکی ہے اور میں نے آپ کو بتایا تھا، سر سید احمد خان اس حوالے سے فرمایا کرتے تھے کہ روز حشر جب اللہ تعالیٰ مجھ سے دریافت کریں گے کہ سر سید تم دنیا سے کیا لے کر آئے،
تو میں اللہ تعالیٰ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ یا اللہ میں الطاف حسین حالی سے مسدس مد و جزر اسلام میں لکھوا کر لایا. تو یہ اپنے لیے اتنا بڑا اثاثہ اور آخرت کے لیے اپنے لیے اتنا بڑا توشہ سمجھتے تھے. اگلی ایم سی کیو ہے کہ دمشق کی جامع مسجد کا ذکر ان کے سفر نامے میں شفیق الرحمان، ابن انشا، علامہ اقبال، بیگم اختر ریاض الدین، اور صحیح جواب ہے ابن انشا. یوسف مرزا کے نام خط انہوں نے تحریر کی. خواجہ میر درد، میر تقی میر، مرزا غالب، علامہ اقبال. صحیح جواب ہے مرزا غالب. ان کے 2 خطوط ہمارے نصاب میں شامل ہیں. پہلا خط تھا میر مہدی مجروح کے نام اور دوسرا تھا یوسف حسین مرزا کے نام. اگلی ایم سی کیو کی طرف پڑھتے ہیں کہ میں نے مراسلے کو مکالمہ بنا دیا. ان کے الفاظ ہیں ابن انشا، علامہ شبلی نعمانی، مرزا غالب، سر سید احمد خان. تو جناب اس کا صحیح جواب ہے مرزا غالب. انہوں نے مراسلے کو، انہوں نے خط کو مکالمے میں، گفتگو میں تبدیل کر دیا. ایسا لگتا ہے کہ ایک شخص سامنے بیٹھ کر آپ سے بات کر رہا ہو. تو مرزا غالب سے پہلے جو خطوط لکھنے کا طریقہ کار تھا وہ بڑا ہی تصنع سے بھرپور تھا. بڑے لمبے القابات استعمال کیے جاتے تھے اور ایسے الفاظ کا انتخاب کیا جاتا تھا کہ خط ایک چیستان بن جاتا تھا، ایک پزل بن جاتا تھا. لیکن مرزا غالب نے اس کے برعکس گفتگو کو اتنا آسان، سادہ، سلیس بنا دیا کہ اردو لکھنے میں ایک انقلاب برپا کر دیا. اور اس کا احساس ان کو بھی تھا. وہ خود بھی اس بات کا دعویٰ کیا کرتے تھے اور بالکل حق بجانب تھے کہ میں نے مراسلے کو مکالمہ بنا دیا. تو مرزا غالب کے خطوط سے ہی ایک جدید اردو نثر جو ہے وہ ہمارے سامنے آتی ہے. اگلی ہمارے پاس ایم سی کیو ہے کہ ابن انشا اس مشہور سپہ سالار کے مزار پر گئے. طارق بن زیاد، محمد بن قاسم، محمود غزنوی، سلطان صلاح الدین ایوبی. صحیح جواب ہے سلطان صلاح الدین ایوبی. اردو غزل کو نئی زندگی اس شاعر نے دی. فیض احمد فیض، حسرت موہانی، جوش ملی آبادی، ناصر کاظمی. صحیح جواب ہے حسرت موہانی. دیکھیے اس کا تھوڑا سا پس منظر یاد رکھیے گا کہ جب اردو ادب میں ترقی پسند تحریک شروع ہوتی ہے، ترقی پسند تحریک ان شعراء کرام پر اور ان مصنفین پر مشتمل تھی جو کمیونزم، اشتراکیت سے متاثر تھے. تو انہوں نے کوشش کی کہ اردو ادب سے غزل کا خاتمہ کر دیا جائے اور نظم کو فروغ دیا جائے. وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان کا جو مقصد تھا اشتراکیت کی حمایت کرنا، اس میں غزل ان کے کسی کام آنے والی نہیں ہے. اور وہ اصل اپنا جو مقصد، بلکہ مقصد سے زیادہ جو پروپیگنڈا تھا، اس کے لیے وہ نظم کو زیادہ ضروری خیال کرتے تھے. تو اس حوالے سے انہوں نے ایک بڑی منظم مہم کا آغاز کیا اور غزل کو اردو ادب سے خارج کرنے کی بے تحاشا کوشش کی. اور ایک وقت ایسا آیا اور ایسا محسوس ہونے لگا کہ شاید غزل اردو ادب میں باقی نہیں رہے گی یا اس کا وہ مقام و درجہ نہیں رہے گا. لیکن ایسے موقع پر حسرت موہانی مجدد غزل بن کر، مسیحا غزل بن کر سامنے آئے اور انہوں نے اردو غزل کو ایک حیات نو عطا کی. تو اس حوالے سے یہ صحرا ان کے سر جاتا ہے ابوالفضل مولانا حسرت موہانی کے سر کہ اردو غزل کو ایک بار پھر اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کا فریضہ جو سر انجام دیا وہ مولانا حسرت موہانی نے کیا. اگلی ایم سی کیو ہے کہ سید افتخار حسین کے نام خط اس شاعر نے تحریر کیا. فیض احمد فیض، اکبر الہ آبادی، علامہ اقبال، مرزا غالب. صحیح جواب ہے اکبر الہ آبادی. ندوۃ العلماء انہوں نے قائم کیا. ندوہ کے لفظی معنی ہوتے ہیں ادارہ. تو ندوۃ العلماء انہوں نے قائم کیا. محمد حسین آزاد، مولانا شبلی نعمانی، مولانا الطاف حسین حالی، سر سید احمد خان. صحیح جواب ہے مولانا شبلی نعمانی. یاد رکھیے گا کہ آغاز میں بلکہ بڑے عرصے تک، طویل عرصے تک مولانا شبلی نعمانی سر سید احمد خان ہی کے رفیق خاص تھے. لیکن ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب دونوں بڑی شخصیات کے درمیان اختلاف رائے ہوا اور اس کے بعد مولانا شبلی نعمانی نے اپنا ایک الگ ادارہ ندوۃ العلماء کے نام سے لکھنؤ میں قائم کیا اور پھر انہوں نے اپنا تحریری کام، تصنیفی کام یہاں سے شروع کیا اور آج تک اس ادارے سے تحقیق کی بڑی اعلیٰ کتابیں شائع ہو رہی ہیں. اگلا دیکھیے ہمارے پاس ہے کہ جس چیز کو تشبیہ دی جاتی ہے اسے کہتے ہیں. تشبیہ دی جاتی ہے. دیکھیے شاعری کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں تو پہلے تو آپشنز دیکھ لیجیے. حرف تشبیہ، وجہ تشبیہ، مشبہ با اور مشبہ. تو جس چیز کو تشبیہ دی جاتی ہے اسے مشبہ کہتے ہیں
جس چیز سے تشبیہ دی جاتی ہے اسے مشبہ با کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر میر تقی میر کا بڑا مشہور شعر ہے کہ نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ تو ہم ذرا سا غور کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر میر تقی میر لبوں کو، ہونٹوں کو تشبیہ دے رہے ہیں، کس سے؟ گلاب کے پھول کی پنکھڑیوں سے۔ تشبیہ کس کو دے رہے ہیں؟ لبوں کو، ہونٹوں کو، وہ مشبہ کہلائے گا۔ کس سے دے رہے ہیں؟ پنکھڑی سے، تو وہ کیا کہلائے گا؟ مشبہ با کہلائے گا۔ تو یہاں پر جو صحیح جواب ہمارے پاس ہے، جس چیز کو تشبیہ دی جاتی ہے وہ مشبہ کہلاتا ہے۔ جس چیز سے تشبیہ دی جاتی ہے وہ کیا کہلائے گا؟ مشبہ با کہلائے گا۔ اگلی MCQ کی طرف آگے بڑھتے ہیں کہ مرزا غالب کے تعزیتی خط میں ان کے انتقال کا ذکر ہے۔ کہ مرزا غالب کا دوسرا خط تھا جو یوسف حسین مرزا کے نام تھا، اس خط میں انہوں نے یوسف مرزا کے والد کی وفات پر تعزیت کا اظہار کیا تھا۔ تو اس حوالے سے صحیح جواب ہمارے پاس ہے یوسف مرزا کے والد۔ اگلی MCQ ہے کہ سچ اور جھوٹ کا رسم نامہ میں رسم نامہ سے مراد ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ اصل میں نامہ تحریر کو کہتے ہیں، نامہ خط کو بھی کہتے ہیں۔ تو سچ اور جھوٹ کا رسم نامہ میں رسم نامہ سے مراد ہے جنگ کی رودات، جنگ کا علم، جنگ کے ترانے، جنگ کا اعلان۔ صحیح جواب ہے جنگ کی رودات۔ ہندوستان کی الہامی کتاب ان کے دیوان کو کہا جاتا ہے۔ مرزا غالب، میر تقی میر، نذیر اکبر آبادی، علامہ اقبال۔ صحیح جواب ہے مرزا غالب۔ الو بردبار اور دانشمند ہے لیکن پھر بھی الو ہے، اس مضمون کا پہلا جملہ ہے۔ تو کس مضمون کا آغاز اس جملے سے ہوتا ہے؟ مسلمانوں کا قدیم طرز تعلیم، بردبار اور دانشمند، ایک شام ماضی کی محرابوں میں، میکسیکو سٹی اور میں۔ صحیح جواب ہے بردبار اور دانشمند، شفیق الرحمان کا لکھا ہوا مزاحیہ مضمون۔ اگلی MCQ بھی اسی سے ملتی جلتی ہے کہ میں بیلوں پر حکومت کرتا ہوں اور خود بیل بن کر محکوم نہیں رہتا، اس سبق کا جملہ ہے۔ ماما عصمت، نوجوان سپہ سالار کا عزم و حوصلہ، ٹھیلے والا شہزادہ، میبل اور میں۔ صحیح جواب ہے ٹھیلے والا شہزادہ۔ علامہ شبلی نعمانی نے ندوۃ العلماء اس شہر میں قائم کیا، لکھنؤ، دہلی، لاہور، کراچی۔ صحیح جواب ہے لکھنؤ۔ غزل کو اصلاحی، تعلیمی، اخلاقی اور سماجی موضوعات سے اس شاعر نے آشنا کیا۔ خواجہ حیدر علی آتش، مرزا غالب، نذیر اکبر آبادی، الطاف حسین حالی۔ صحیح جواب ہے الطاف حسین حالی۔ دیکھیے شروع میں ابتدا میں غزل وہی روایتی مفہوم سے، روایتی معنوں سے، انہی روایتی موضوعات سے وابستہ تھی، اور جو صرف ایک تھے رومان، عشق، محبت، لیکن اس کے دامن کو وسعت دینے والی شخصیت جو ہے وہ الطاف حسین حالی تھے۔ انہوں نے غزل میں اصلاحی مضامین، عشق حقیقی، تعلیمی مضامین، سماجی موضوعات، ان سب کو غزل کا موضوع بنایا اور غزل کے دامن کو بے تحاشا وسعت دی۔ اس سے غزل کو فروغ بھی حاصل ہوا۔ اسی نسبت سے جدید اردو غزل گو یا جدید اردو غزل کے بانی بھی الطاف حسین حالی ہی کہلاتے ہیں۔ اگلی MCQ کی طرف پڑھتے ہیں کہ نظم مخمس کے ہر بند میں مصروں کی تعداد ہوتی ہے 5 4 3 2۔ صحیح جواب ہے 5۔ 4 یاد رہے، پھر آپ کو کئی مرتبہ بتا چکا ہوں، 4 مربع، 3 مثلث، 2 جو ہے وہ شعر۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور بزرگان دین کی تعریف میں لکھی جانے والی نظم کہلاتی ہے غزل، مرثیہ، منقبت، مثنوی۔ صحیح جواب ہے منقبت۔ بیگمات کے آنسو ان لوگوں کی کہانیوں کا مجموعہ ہے۔ افغانستان کے لوگ، بلوچستان کے لوگ، مغل شہزادے، اولیاء کرام۔ صحیح جواب ہے مغل شہزادے۔ خواجہ حسن نظامی کی یہ تصنیف ہے، اور اسی کتاب سے یعنی بیگمات کے آنسو سے ہمیں ایک مضمون دیا گیا ہے، ٹھیلے والا شہزادہ۔ مقالہ اس مضمون کو کہتے ہیں۔ مقالہ بھی ایک مضمون ہی ہوتا ہے، لیکن اس میں کون سا رنگ غالب ہوتا ہے؟ جو سوانحی ہو، جو خاکہ ہو، جو مزاحیہ ہو، جو تحقیقی ہو، جو تحقیقی ہو۔ ترقی پسندوں کا میر تقی میر اس شاعر کو کہتے ہیں۔ ابھی میں نے ذکر کیا تھا ترقی پسند تحریک کے حوالے سے کہ یہ اشتراکیت کے حامی شعراء کرام اور مصنفین کی جماعت تھی۔ تو عام طور پر جب یہ اپنے پروپیگنڈے کو فروغ دینے کے لیے شاعری کا استعمال کرتے تھے تو عموماً ایسا ہوتا تھا کہ شاعری تو کہیں بہت دور رہ جاتی تھی، اور وہ شاعری کیا بس ایک پروپیگنڈا ہی سامنے آتا تھا ہمارے پاس، جو خوبصورتی ہوتی ہے،
جو لفظی خوبصورتی ہوتی ہے، جو جذبات احساسات ہوتے ہیں، وہ بہت دب جاتے تھے. تو اس حوالے سے ترقی پسند شعراء میں اکثر ایسے شعراء تھے جن کی شاعری کا معیار جو ہے وہ اتنا اعلیٰ نہیں ہے، لیکن کچھ شعراء ایسے تھے کہ جنہوں نے اپنے مقصد سے بھی وابستگی کو برقرار رکھا، لیکن کہیں بھی شاعری کے حسن کو مان نہیں ہونے دیا. تو ان میں سے ایک ایسے ہی شاعر فیض احمد فیض تھے. اسی نسبت سے انہیں کہا گیا، یہ خود بھی ترقی پسند تھے لیکن انہیں کہا گیا کہ یہ ترقی پسندوں کے میر تقیمی ہے. یعنی شاعری کا وہ اعلیٰ معیار تھا کہ کہیں پر بھی انہوں نے اپنی شاعری کو اشتراکیت کے ہاتھوں پروپیگنڈا بننے نہیں دیے. اگلی ایم سی کیو کہ علامہ اقبال نے اسلامی شان و شوکت کا قبرستان اس شہر کو کہا ہے لاہور، دہلی، کراچی، لکھنؤ. تو صحیح جواب ہے دہلی. آپ جانتے ہیں عزیز طلباء و طالبات کہ کئی سو سال تک ہندوستان پر مسلمانوں نے حکومت کی ہے. تو عموماً ان کا جو دارالحکومت ہوا کرتا تھا، دارالسلطنت ہوا کرتا تھا، وہ دہلی ہوا کرتا تھا. لیکن جب دور غلامی شروع ہوا، جب سب کچھ ہاتھ سے نکل گیا، جب سارا کا سارا شاندار ماضی وہ حال کے ہاتھوں میں، غلامی کے ہاتھوں میں آ کر ہم سب کچھ جب گنوا بیٹھے، تو دہلی ہماری جو کبھی عظمت کی نشانی ہوا کرتا تھا وہ ہماری بربادی کی داستانیں سنایا کرتا تھا. اسی نسبت سے علامہ اقبال نے اسے اسلامی شان و شوکت کا قبرستان قرار دیا ہے. اگلی ایم سی کیو میں کہتے ہیں کہ نصاب میں شامل غالب کا تعزیتی خط ان کے نام ہے: میر مہدی مجروح، مرزا شیفتہ، یوسف مرزا، میر سرفراز حسین. صحیح جواب ہے یوسف حسین مرزا. اگلی ایم سی کیو ہمارے پاس ہے کہ نصاب میں شامل سید محمد جعفری کی نظم کا نام ہے: تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، سورہ رحمان، ایک تاثر، برسات کی بہاریں، پرانا کوٹ. تو سید محمد جعفری کی جو نظم تھی وہ مزاحیہ نظم تھی اور اس کا عنوان تھا پرانا کوٹ. یہ مضمون مقدمہ شعر و شاعری سے ماخوذ ہے. ایک شام ماضی کی محرابوں میں، آزادی کی راہ میں، روزمرہ اور محاورہ مسلمانوں کا قدیم طرز تعلیم. صحیح جواب ہے روزمرہ اور محاورہ. اردو کی پہلی باقاعدہ تنقید پر کتاب مقدمہ شعر و شاعری، اس سے ماخوذ سبق روزمرہ اور محاورہ ہمارے نصاب میں شامل ہے. اسی نسبت سے الطاف حسین علی اردو کے پہلے باقاعدہ نقاد، پہلے تنقید نگار کہلاتے ہیں. دھنک پر قدم ان کی تصنیف ہے: پطرس بخاری، شوکت تھانوی، بیگم اختر ریاض الدین، ابن انشا. صحیح جواب ہے بیگم اختر ریاض الدین. اور دھنک پر قدم اسی سے جو مضمون ہمارے نصاب میں شامل ہے اس کا عنوان ہے میکسیکو سٹی اور میں. اگلی ایم سی کیو کی طرف بڑھتے ہیں. نظم سورہ رحمان ایک تاثر کے شاعر ہیں: علامہ اقبال، جوش ملی آبادی، نذیر اکبر آبادی، خواجہ الطاف حسین حالی. صحیح جواب ہے جوش ملی آبادی. اپنے خط میں حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضری کا ذکر انہوں نے کیا ہے: علامہ اقبال، مرزا غالب، اکبر الہ آبادی، ڈپٹی نذیر احمد. صحیح جواب ہے علامہ اقبال. 1857 تک بر صغیر میں اس زبان کو سرکاری اور دفتری زبان کا درجہ حاصل تھا: عربی، اردو، انگریزی، فارسی. صحیح جواب ہے فارسی. سائنسی تحقیق کی قرآن مجید کے ساتھ زبردست مطابقت دیکھ کر مسلمان ہونے والے ڈاکٹر موریس بکائے کا تعلق اس ملک سے تھا: برطانیہ، امریکہ، جرمنی، فرانس. صحیح جواب ہے فرانس. غزل میں صوفیانہ خیالات انہوں نے داخل کیے: جوش ملی آبادی، مولانا حسرت موہانی، خواجہ میر درد، نذیر اکبر آبادی. صحیح جواب ہے خواجہ میر درد. یہ اردو شاعری میں تصوف کے امام بھی کہلاتے ہیں، پہلے صوفی شاعر بھی کہلاتے ہیں. اردو نثر کے عناصر خمسہ میں ان کا شمار ہوتا ہے. ابھی کچھ دیر قبل میں آپ کی توجہ اس جانب مبذول کرائی تھی کہ 5 شخصیات ہیں، ان میں سے ایک اس وقت مولانا الطاف حسین حالی یہاں پر ہمیں چوائسیز میں موجود ہیں، آپشنز میں موجود ہیں. ان کے علاوہ 4 شخصیات کے نام بھی یاد رکھیے، میں دہرا دیتا ہوں: سر سید احمد خان، علامہ شبلی نعمانی، محمد حسین آزاد، ڈپٹی نذیر احمد. اگلی ایم سی کیو کی طرف پڑھتے ہیں کہ انہوں نے مغلیہ خاندان کی نسلی داستانیں لکھی: پطرس بخاری، خواجہ حسن نظامی، ڈپٹی نذیر احمد، سر سید احمد خان. صحیح جواب ہے خواجہ حسن نظامی.
مصلح قوم رہنما، مصلح کے معنی ہوتے ہیں غلطیوں کی اصلاح کرنے والا، عیبوں کو دور کرنے والا. تو یہ فریضہ جنہوں نے سر انجام دیا تھا وہ سر سید احمد خان کی شخصیت تھی. تو جو 4 آپشنز ہیں ان میں سے ہمارا انتخاب جو ہے وہ ہے سر سید احمد خان، جنہیں مصلح قوم رہنما کہا جاتا ہے. اگلی ایم سی کیو کی طرف پڑھتے ہیں کہ حال ہی کی طویل مسدس کا نام ہے مسدس مد و جزر اسلام. لیکن یاد رکھیے گا کہ یہ مسدس اس نام سے زیادہ معروف نہیں، یہ معروف ہے مسدس حالی کے نام سے. تو اس طرح بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ مسدس مد و جزر اسلام کس نام سے معروف ہے، تو آپ کا جواب ہوگا مسدس حالی کے نام سے. اور اگر یہ کہا جائے کہ مسدس حالی کا اصل جو عنوان تھا، اصل نام تھا، وہ کیا تھا، تو ہمارا جواب ہوگا مد و جزر اسلام. اور اگر یہ پوچھا جائے کہ مسدس مد و جزر اسلام یا مسدس حالی سے کون سی نظم ہمارے نصاب کا حصہ ہے، تو اس کا جواب ہے تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اگلی ایم سی کیو کہ اردو خطوط نویسی میں ایک نئی طرز کا آغاز ان سے ہوا. علامہ محمد اقبال، مرزا غالب، اکبر الہ آبادی، میر مہدی مجروح. صحیح جواب ہے مرزا غالب. الفاروق، المامون اور الغزالی ان کی تصانیف ہیں. یہ تینوں سوانح عمری ہیں اور تینوں کے مصنف ہیں علامہ شبلی نعمانی. مسلمان کم و بیش اتنی صدیوں تک سائنسی علوم کی تحقیق و تدوین میں دنیا کی قیادت کرتے رہے. یعنی ایک وہ وقت تھا کہ دنیا بھر میں تہذیب و تمدن، سائنس، سب کے امام مسلمان ہوا کرتے تھے. اور یہ فریضہ انہوں نے 1 2 3 نہیں بلکہ تقریباً 600 سال تک سر انجام دیا. اور پھر کچھ ایسا وقت آیا ہماری اپنی سستی، کاہلی اور عدم دلچسپی کی وجہ سے کہ جن چیزوں کی بنیاد مسلمانوں نے رکھی تھی آج ہم انہی میں بہت پیچھے رہ گئے. دنیا کے اگر جدید ممالک میں جدید علوم کے حوالے سے بات کریں تو شاید ہم بہت پیچھے، بلکہ بہت زیادہ پیچھے رہ گئے. اگلی ایم سی کیو کی طرف چلتے ہیں. تو انہیں اردو کا پہلا سائنٹیفک سوانح نگار اور تنقید نگار کہا جاتا ہے. پطرس بخاری، مولانا الطاف حسین حالی، علامہ شبلی نعمانی، سر سید احمد خان. صحیح جواب ہے مولانا الطاف حسین حالی. سوانح نگاری کے حوالے سے بھی اور تنقید نگاری کے حوالے سے بھی دونوں میں اولیت مولانا الطاف حسین حالی کو حاصل ہے. سبق آزادی کی راہ میں اس ناول سے محفوظ ہے. توبۃ النصوح، منصور مہنا، مرات العروس، آنگن. صحیح جواب ہے آنگن. ختیجہ مسرور کا لکھا ہوا ناول. نظم روح عرضی آدم کا استقبال کرتی ہے کہ خالق ہیں. جوشملی آبادی، علامہ اقبال، نذیر اکبر آبادی، سید محمد جعفری. صحیح جواب ہے علامہ اقبال. کس کتاب سے لیے گیا ان کا کون سا مجموعہ کلام ہے؟ بال جبریل، جس سے روح عرضی آدم کا استقبال کرتی ہے، محفوظ ہے. اردو زبان کے پہلے قومی شاعر ہیں علامہ اقبال، مولانا الطاف حسین حالی، میر تقی میر، میر درد. صحیح جواب ہے مولانا الطاف حسین حالی. تو قوم کے حوالے سے، قوم کے درد کے حوالے سے سب سے پہلا نام جو ہمارے سامنے آتا ہے وہ مولانا الطاف حسین حالی ہیں. اور پھر اس سلسلے کو علامہ اقبال نے بہت وسعت دی، بہت آگے بڑھایا. تو اردو زبان کے پہلے قومی شاعر ہیں مولانا الطاف حسین حالی. حیات جاوید اور یادگار غالب کے مصنف ہیں. ڈپٹی نذیر احمد، مرزا غالب، مولانا الطاف حسین حالی، علامہ شبلی نعمانی. صحیح جواب ہے مولانا الطاف حسین حالی. اور یاد رکھیے گا حیات جاوید مولانا الطاف حسین حالی کی لکھی ہوئی سوانح عمری ہے، اور یہ سوانح عمری ہے سر سید احمد خان کی، ان کی زندگی کے حالات ہیں. یادگار غالب مرزا غالب کے حوالے سے ان کی سوانح عمری ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے الطاف حسین نے شیخ سعدی کے حوالے سے بھی ایک سوانح عمری جو ہے یادگار سعدی کے نام سے جو ہے عنوان سے لکھی. اگلی ایم سی کیو کی طرف آئیے کہ ختیجہ مسرور کو اس تخلیق پر آدم جی ادبی انعام ملا. تھکے ہارے، بچھار، آنگن، زمین. صحیح جواب ہے آنگن. اس ترقی پسند شاعر کو لینن ادبی انعام سے نوازا گیا. فیض احمد فیض، ناصر قاسمی، علامہ اقبال، نذیر اکبر آبادی. صحیح جواب ہے فیض احمد فیض. اس کا دیکھیے ہمیں ایک شعر مکمل کرنا ہے. خواجہ میر درد کا شعر ہے. طوفان نوح نے تو ڈبوئی زمیں فقط. اس کے بعد 4 آپشن دیے ہوئے. صحیح آپشن جو ہے وہ ہے میں ننگے خلق ساری خدائی ڈبو گیا.
اگلی MCQ سبق جدید سائنس اور اصلی تقاضے میں ان دو سیاحوں کا ذکر ہے، واسکو ڈی گاما اور کولمبس، ابو علی سینا اور جابر بن حیان، ابن الحسیم اور فارابی، مارکونی اور مارکو پولو۔ صحیح جواب ہے واسکو ڈی گاما اور کولمبس۔ اگلی MCQ شعر مکمل کرنا ہے، میں بھی منہ میں زبان رکھتا ہوں۔ صحیح اس کا جواب ہے کاش پوچھو کہ مدعا کیا ہے، مرزا غالب کا شعر ہے، ہمارے نصاب میں یہ غزل شامل ہے۔ اگلا دیکھیے ہمارے پاس 144ویں جو MCQ ہے کہ درد سہل شعر میں یہ صنعت استعمال ہوئی ہے۔ عہد جوانی رو رو کاٹا، پیری میلی آنکھیں مون، یعنی رات بہت تھے جاگے، صبح ہوئی آرام کے۔ تلمی، مجاز مرسل، لف و نشر، صنعت تضاد۔ صحیح جواب ہے صنعت تضاد۔ صنعت تضاد سے مراد یہ کہ اگر شاعر کسی شعر میں دو متضاد الفاظ استعمال کرے، مثال کے طور پر دیکھیے یہاں پر جوانی اور پیری، پیری یعنی بڑھاپا، یہ متضاد الفاظ ہیں۔ دوسرا یہاں پر رات اور صبح، یہ بھی متضاد الفاظ ہیں، تو ہم کہیں گے کہ یہاں پر شاعر نے صنعت تضاد کا استعمال کیا ہے۔ اگلی MCQ کی طرف آئیے کہ علماء کے مخصوص لباس کو کہتے ہیں عبام، تلسان، کوٹ، گاؤن۔ صحیح جواب ہے تلسان۔ یہ آرزو تھی تجھے گل کے روبرو کرتے، ہم اور بلبلے بیتاب گفتگو کرتے۔ ہمارے نصاب میں یہ غزل شامل ہے اور اس کے شاعر ہیں خواجہ حیدر علی آتش، بہت مشہور شعر ہیں، زبان زد عام شعر ہیں۔ تو خواجہ حیدر علی آتش ہمارے یہاں پر صحیح انتخاب ہے، یہی صحیح جواب ہے۔ اور آخری دیکھیں ہمارے پاس MCQ ہے، کتاب میں موجود غالب کا پہلا خط ان کے نام ہے، میر مہدی مجروح، اکبر الہ آبادی، ابن انشا، یوسف مرزا۔ صحیح جواب ہے میر مہدی مجروح۔ تو اس طرح سے عزیز طلباء و طالبات ہم نے کوشش کی تو ان تمام اہم MCQs کو ہم حل کریں جو اب تک ہمارے آرٹس، کامرس اور سائنس کے پیپرز میں ہم سے امتحانات میں پوچھے جا چکے ہیں، اور امید ہے کہ اس سے پورے نصاب کا ایک احاطہ کرنے میں بھی آپ کو بہت مدد ملی ہوگی۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے موضوع میں جلدی آپ سے ملاقات ہوگی۔ آپ سب لوگوں کے لیے بہت ساری دعائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیوں سے اور بہت زیادہ خوشیوں سے نوازے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔